السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ایک بات سیکھی تو میرا ارادہ یہ بنا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دیا جائے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میل ہو یا فیمیل، ہر انسان کو سب سے زیادہ عزیز اس کی جوانی ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے جناب۔ اگر اللہ کی راہ میں آنے کا ارادہ ہے تو ابھی سے کوشش کرے۔ بڑھاپے میں مسلح اور تسبیح اٹھانے کا ذہن بن رہا ہے تو کیا معلوم بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے جی، ہم نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دادا صحیح سلامت بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور پوتا قبر میں جا پہنچتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہی جو بتایا گیا کہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اس کی جوانی ہوتی ہے۔ ایک بات یہ حدیث پاک بھی ہے کہ جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کو بھی سب سے زیادہ پسند جوانی کی عبادت ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، میرے رب کو بھی سب سے زیادہ پسند جوانی کی عبادت ہے۔ اس میں ایک پلس پوائنٹ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قیامت کے دن 5 سوال ہے اللہ پاک بندے سے پوچھے گا، اور وہ جیسا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت تک قدم نہیں ہٹا لے گا، جب نہیں ہٹا سکتا جب تک اللہ پاک اس سے یہ 5 سوال نہ کر لے۔ پہلا جو سوال ہے اللہ پاک اس سے پوچھے گا جس کا مفہوم ہے کہ تو نے عمر کس طرح گزاری، کہاں گزاری، کس کام میں گزاری۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ سوال جو ہوگا وہ اسپیشل ہوگا کہ تو نے جوانی یعنی اپنا جو قوت والا دور تھا، جو جوانی والا دور تھا، اسے کہاں گزارا۔ دیکھیے اللہ پاک تو عمر کا سوال کر لیا، لیکن پھر سے یہ جوانی کا اسپیشل پوچھ رہا ہے۔ تو دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ بندہ جوانی میں ہر کام کر سکتا ہے، طاقت کے حساب سے اور بہانے کے حساب سے بھی بہت ساری بہانے جوانی میں کر سکتا ہے، گناہوں بری۔ تو اللہ پاک جوانی کا اسپیشلی کوشچن رکھا۔ تو میرے بھائی ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے یہ بات کہ جوانی ہم کو کہاں گزارنا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ جو اللہ پاک نے زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگائیے، نہ کہ یہ فضول کاموں میں۔ فضول بھی نہیں، اب تو معاذ اللہ گناہوں بری کاموں میں گزار رہے۔ دیکھیے کتنی بری بات ہے۔ دیکھیے ہم لوگ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اس نے ہم سے ایک کانٹریکٹ کر رکھا ہے کہ آپ کو 8 گھنٹہ ڈیوٹی دینا ہے۔ اب وہ ڈیوٹی میں جو کام ہے وہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کرتے تو شام میں جو فورمین ہے نا وہ ہمارا کلاس لیتا ہے، کیوں نہیں ہوا کام، کیا وجہ تھا۔ سب چیز موجود تھا، کوئی چیز کا پریشانی نہیں تھا، پاور بھی موجود، سامان بھی موجود، جتنا آدمی چاہیے تو اس سے زیادہ آدمی بھی موجود، کیوں نہیں کیے تم نے۔ تو اس ٹائم جو ذلت محسوس ہوتی ہے، اتنا خراب لگتا ہے کہ مت پوچھیے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کیسے کھڑا ہوگا، جوانی ہو کیسے بتائے گا کہ وہ کہاں کہاں گزارا ہے، کسی لڑکی کے چکر میں یا کسی بیئر بار میں، یعنی غلط کاموں میں کیسے وہ آنسر دے پائے گا۔ اللہ بچائے ہم سب کو، اور جو جوانی ملی ہے، جو بھی بڑھاپا بھی ملا ہے، تو بھی اس کو بھی اللہ ہی کی راہ میں لگانا ہے۔ تو کوشش میری یہی تھی کہ آپ لوگ کو یہ بات بتا دیا جائے۔ میں نے سیکھی ہے، آپ کو بھی سکھا دیا۔ کوشش کیجئے جوانی اللہ کی راہ میں لگائے، بہت ضروری ہے بھائی۔ جس طرح کا حالات چل رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے کیا کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو فکر بھی نہیں ہے اس کا۔ تو کوشش کیجئے گا انشاءاللہ، میری ان باتوں پہ غور کیجئے گا، اور اللہ کی راہ میں اپنا بھی حصہ ضرور ڈالیے، وقت کا، مال کا، اور بھی کیا بدنی عبادت اور مالی عبادت، ہر کام میں انشاءاللہ اپنا جو فرائض ہے اس کو انجام دیجئے، اور جو سنتیں ہیں اس کو بھی کوشش کیجئے کرنے کی، لیکن فرائض تو لازمی کیجئے۔ میرا چھوٹا بھائی کا سمجھ لیجیے ریکویسٹ ہے، بڑا بھائی کا ریکویسٹ ہے، جو بھی سمجھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے گا بھائی۔ السلام علیکم۔